اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ نحمدہ ونصلی علیہ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی محفل، جیسا کہ اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ پروگرام کرانے کی، اللہ پاک نے آج میرا پروگرام ہے جس کے ہماری نیت ہوتی ہے سلسلے میں کہ تمام احباب گدی نشین سے لے کر سجادہ نشین ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ سال میں محفلیں کرواتے ہیں، 2 کرواتے ہیں اور کوئی 1 کراتا ہے۔ میری بھی اسی طرح 2 محافلوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور رمضان میں 27 رمضان کو میرا پروگرام ہوتا ہے جو میں ایک وسیع پیمانے پر باہر روڈ پہ کیا کرتا تھا، لیکن حالات کے مد نظر کہ لوگوں کو زیادہ اکٹھا کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے میں بھی اسی ترتیب سے آج اپنے مرکز پہ ہی محفل پاک منعقد کی ہے۔ اللہ پاک میری اس نیک کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، یہ محفل آقا کی محفل ہے، یہ محفل لجپال کی محفل ہے، یہ محفل سونے کی محفل ہے۔ اس محفل میں نور بھی ہے، سرور بھی ہے، کیف بھی ہے، گداز بھی ہے، بلکہ یوں کہیے اس محفل میں اللہ کے نور کا جمال بھی ہے۔ حضرت گرامی قدر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت محفل سجی ہو اور اس میں حاضر در رسول کے سائل ہوں، عشق رسول میں گھائل ہوں، میلاد منانے کے قائل ہوں، تو نور کی برسات ہوتی ہے، رحمتوں کی بارات ہوتی ہے، لبوں پہ سجی نعت ہوتی ہے، دافع آفات ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات کہ اس محفل میں تشریف فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوتی ہے۔ سج گئے سرکار کی محفل کو سجانے والے، سج گئے سرکار کی محفل میں آنے والے، سج گئے سرکار کی محفل کو سماعت کرنے والے۔ حضرات گرامی قدر، میں محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرواؤں گا۔ ہمارے اپنے خاندان کے فرد ہیں، ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، دعوت دوں گا ایک ایسے قاری قرآن کو جو ہمارے لیے باعث فرحان ہیں، سیرا پائے ذیشان ہیں، اکمل ایکان ہیں، قرآن کے لیے برہان ہیں، سیرا پائے وجدان ہیں، قاریوں کے سلطان ہیں، ہمارے ملک کی شان ہیں، مسلک اہل سنت کی آن ہیں، بلکہ یہ ہمارا مان بھی ہیں، تران بھی ہیں۔ تشریف لاتے ہیں، گزارش کروں گا سید زادے محترم حافظ سید حیدر علی صاحب سے کہ آئیے قرآن حکیم فرقان حکیم کی تلاوت پیش کر کے ہماری قلوب کو اللہ کی خاص محبت سے روشن فرمائے۔ جناب محترم حافظ سید حیدر علی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان،
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم
سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت گرامی قدر یہ تھے محترم حافظ سید حیدر علی صاحب جو تلاوت قرآن فرما رہے تھے۔ نور قرآن سے آج پھر محفل منور تھی اور فضا بھی معمبر تھی، ہوا معطر تھی، بلکہ سرور تلاوت قرآن کے وسیلہ سے نور یزداں آشکار تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب محترم حافظ سید حیدر علی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی آواز میں مزید طہارت عطا فرمائے، ان کے قول میں صداقت، ان کے انداز میں شفاقت عطا فرمائے۔ حضرت گرامی قدر قرآن جب بھی پڑھا جاتا ہے پھر اس کی عظمت کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ادھر قرآن کی میں تعریف کروں ادھر تم سبحان اللہ کہو، تاکہ عرش معلیٰ پر کتاب روشن جو ہے اس میں دونوں کی ریکارڈنگ ہو جائے کہ کہنے والا قرآن کی عظمت بیان کر رہا تھا اور سننے والا سمجھ کر سبحان اللہ کہہ رہا تھا۔ حضرت گرامی قدر قرآن کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو کوئی بھی قرآن پاک پڑھتا ہے بتانا چاہتا ہوں کہ اسے اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ مفسرین کرام نے قرآن پاک کی تفسیر اپنے انداز میں بیان فرمائی ہے۔ قرآن ہماری ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے، اسی لیے سائنسدان کہتے ہیں قرآن میں سائنس ہے، عالم کہتے ہیں قرآن میں علم ہے، مفکر کہتے ہیں قرآن میں دعوت فکر ہے، زاہدین قرآن سے زہد کا سبق حاصل کرتے ہیں، صوفیاء قرآن سے تصوف کا سبق حاصل کرتے ہیں، عارفین قرآن سے معرفت حاصل کرتے ہیں، متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے، عاشق کہتے ہیں قرآن کتاب عشق ہے، طبیب کہتے ہیں قرآن میں علاج ہے، حکیم کہتے ہیں قرآن حکمت سے بھرا پڑا ہے، اور مومنین نے کہا کہ قرآن ہی اصل ایمان ہے۔ حضرت گرامی قدر الحمدللہ آستانہ عالیہ پر جب بھی محفل پاک ہوتی ہے اپنے عروج پر ہوتی ہے، کیونکہ آپ حضرات کا ذوق قابل داد ہے۔ آج پھر سرور کائنات کا میلاد ہے، ہمارے لبوں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد وجہ امداد ہے۔ چنانچہ میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ محمدیہ میں بطور ہدیہ درود پاک پیش کریں کہ اس درود کی قبولیت سے آقا کا اس محفل میں ورود ہو جائے۔ پڑھ لیجئے گا الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نور اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا شفیع المذنبین۔ حضرت گرامی قدر ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عاشق درود کو سماعت فرماتے ہیں۔ اگر کوئی بلند آواز سے درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی آواز بھی آپ سنتے ہیں، اور اگر کوئی شخص بشرط محبت آہستہ آواز میں درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی آواز بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرماتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ کہوں کہ دورو نزدیک سے سننے والے وہ کان، دورو نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پر لاکھوں سلام، عظمت و نبی پر بار بار سلام۔ تو چلیے میں آپ کے سامنے بدر عزیز کی ایک اور بڑی مشہور و معروف آواز ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ماشاءاللہ ہماری رمضان کی تمام نشریات میں ہمارے ساتھ جگہ جگہ پہ ساتھ رہے اور حضور کی بارگاہ میں نعتیں پڑھتے رہے۔ اللہ پاک نے ان کو بڑی عزت اور مرتبے سے نوازا ہے، جگہ جگہ پہ پڑھتے ہیں اور اکثر چینلز پہ بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں۔ تو وہی خوبصورت آواز، اعلیٰ انداز، حضور سے محبت کرنے والے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جناب محترم محمد عاقب قلبی صاحب کہ آئیے آپ آقا الاجبال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نعت مقبول پیش کر کے ہماری قلوب کو ان کے نور سے روشن فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک ایسی عبادت ہے تیری رب دی بارگاہ چ قبول ہے، جڑا پڑھ سکتا ہے ایسے کی نہ پڑھو، اسی پڑھنے تو میرے سرکار سن لے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔
رسول دیا گلا کرنا رسول دیا خون حلالی ناتا پرنا رسول دیا خون حلالی ناتا پرنا رسول دیا بز میں محبوب بز میں محبوب بز میں محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے بز میں محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے بز میں محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے بز میں محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے بز میں محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے الفت آل محمد بسا کر دل میں الفت آل محمد بسا کر دل میں نعرہ حیدر نعرہ حیدر کا لگا نعرہ حیدر کا لگانے میں مزہ آتا ہے نعرہ حیدر کا لگانے میں مزہ آتا ہے بز میں محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے بز میں محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے بز میں محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے بز میں محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے ڈرتا رہتا ہوں تماشا نہ بنا لے دنیا ڈرتا رہتا ہوں تماشا نہ بنا لے دنیا آنسو چھپ چھپ کے بہانے میں مزہ آتا ہے آنسو چھپ چھپ کے بہانے میں مزہ آتا ہے بز میں محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے بز میں محبوب سجانے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت گرامی قدر یہ تھے جناب محترم محمد عاقب قلبی صاحب، مرکز نمبر 3 شالامار ٹاؤن کے رہائشی، کیا اعلیٰ کلام پڑھ رہے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے مزید درجات میں اضافہ فرمائے، آواز میں اور طہارت عطا فرمائے، پروردگار ان پر ان کے گھر والوں پہ رحم اور نرمی کا معاملہ فرمائے۔ حضرت گرامی قدر حضور کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ عاشقوں کا کام ہے حضور کی بات کرنا اور میٹھے میٹھے بول بولنا، یہ صرف عاشقوں کا کام ہے۔ تو عاشقوں کے نظر ہی ایک عاشقانہ شعر پیش کرتا ہوں کہ طیبہ پاک کے میں خانہ عاشقاں دا اس جگہ دے ہوش گواہی دا نہیں، جیڑا سبق قرآن نے دس دیتا اس سبق نو کدی بھلائی دا نہیں۔ میں پی کے چپ چاپ رہیے کسے تائیں نشہ وکھائی دا نہیں، حیدر کدی نہیں غیر تو طلب رکھی کسے اور میں خانے جائی دا نہیں۔ حضرت گرامی قدر عاشقوں کی کیا بات ہے، علم کی بات سنیے کہ درود دل نے پڑھا تھا زبان سے پہلے، اذان روح میں گونجی تھی کان سے پہلے، ہر ایک رسول نے کی آخری رسول کی بات، ارے سنی ہے چاپ قدم نشاں سے پہلے۔ اور اگر معراج کی بات کروں تو شاعر کیا خوب کہتا ہے، نہ ایسا مہمان دیکھا کوئی کہ میزبان جس کا خود خدا ہے، ارے گیا جو عرش اعلیٰ سے آگے وہ مصطفیٰ ہے، وہ مصطفیٰ ہے۔ میری جو آنکھیں چھلک رہی ہیں کرم فریدی میں یہ تیرا، میں کب تھا تیری ثنا کے قابل، یہ خاص نعمت تیری عطا ہے۔ اگر عروج کی رات کی بات کروں جب مدینے کی بات ہوتی ہے، جب مدینے کی بات ہوتی ہے، رقص میں کائنات ہوتی ہے، ان کی رحمت سے دن نکلتا ہے، ان کے صدقے میں رات ہوتی ہے۔ حضرت گرامی قدر تمام راتیں انہی کے صدقہ سے بنی ہیں، اور شب معراج ان راتوں میں خاص ہے کہ اس رات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے فلسطین تشریف لے گئے، پھر آسمان پر گئے، پہلے آسمان سے بھی اوپر، دوسرے سے بھی اوپر، تیسرے آسمان سے بھی اوپر، چوتھے آسمان سے بھی اوپر، پانچویں چھٹے ساتویں آسمان سے بھی اوپر، جنت الماوا سے اوپر، جنت النعیم سے اوپر، تمام جنتوں سے اوپر، عالم ملکوت سے اوپر، عالم جبروت سے بھی اوپر، اور سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، بلکہ عرش اعلیٰ سے مقام دنا کی منزل طے فرماتے ہوئے، فتدلہ سے ہوتے ہوئے کعبہ کوسین، بلکہ آؤ دنا تک جا پہنچے۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ذرا غور کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور بلندی، کہاں ایک عام انسان کی اوقات۔ ذات گرامی قدر میرے آقا کی بڑی شان ہے، آپ کا بڑا مقام ہے، تو چلیے انہی کی بارگاہ میں نعت مقبول پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا۔ مدنظر کی ایک اور خوبصورت آواز جناب محترم محمد ریحان قلبی صاحب کو، آئیے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پڑھ کر ہمارے قلوب کو ان کی محبت سے روشن فرمائیں۔ جناب محترم محمد ریحان قلبی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا
سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں جامع مدینے اعلیٰ کلام پیش کر رہے تھے۔ حضرت گرامی قدر دعا ہے کہ جناب اللہ پاک محمد ریحان قلبی کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی آواز میں مزید طہارت عطا فرمائے، ان کے والدین پہ رحم و نرمی کا معاملہ فرمائے، زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ حضور سے محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اگر آج میں خواب پہ بات کروں تو میں کہوں گا کہ اللہ سونیا خواب وکھا مینوں، سونے نبی دا رخ انور تکنا۔ حضرت گرامی قدر جس آنکھ کو دیدار مصطفیٰ ہو جائے وہ آنکھ بڑی قسمت والی ہوتی ہے۔ جو آنکھ دیدار مصطفیٰ کرے اس آنکھ سی آنکھ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ مقدر پر قربان جائیں کہ انہوں نے 72 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 72 مرتبہ بیداری کے عالم میں، ہوش میں، بیداری کے عالم میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ منظر عشق دی دیندی کمال حیدر، منکر کدی ملکوتی نہیں ہو سکتا۔ جنہ جاگ گدیاں سونے دیدگی دی، ہر کوئی امام سیوطی نہیں ہو سکتا، لیکن امام سیوطی بوسیری کو بھی یہ مقام ملا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر آپ کو شفا بھی عطا فرمائی اور چادر مبارک بھی عطا فرمائی۔ اسی لیے ہم بھی عرض کرتے ہیں اللہ سونیا خواب کھا مینوں تیرے نبی دا رخ انور تکنا، میری ازل تو آرزو ہے مولا تیری قدرت دا اعلیٰ شاہکار تکنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے خواب میں میری زیارت کی بے شک اس نے میری زیارت کی، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے حق دیکھا۔ اس لیے ہم التجا کرتے ہیں کبھی تو خواب میں آ جائیں یا رسول اللہ، کبھی تو خواب میں آ جائیں یا رسول اللہ، میری بھی نیند سور جائے 2 گھڑی کے لیے۔ گرامی قدر اگر خواب میں سرکاری مدینہ تشریف لائیں تو پھر بیدار ہونے کی خواہش کون کرے گا؟ آپ کی خواب میں جلوہ گئی کے بعد علامہ حسین چشتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں خواب میں آئے ہیں وہ یارب نہ جاگو عمر بھر، خواب سے بڑھ کر ہنسی مطلب نہیں تعبیر کا،
بے شک تعبیر بھی اچھی ہے کہ انسان ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا، لیکن خواب میں تو خود آقا کو کونوں مکان جلوہ گر ہیں، اس کا خواب کا مرتبہ تعبیر سے اچھا ہے۔ خواب سے بڑھ کر ہنسی مطلب نہیں تعبیر کا۔ ذرا گرم میں قدر ایک مرتبہ ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جس کو یہ حضور کی خواب کی بات، حضور کا آنا اچھا لگا، کہے ذرا سبحان اللہ۔ میری دعا ہے کہ جو سب سے بلند سبحان اللہ کہے اسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہم سب کی خواہش ہے کہ حضور اپنا رخ انور ہمیں دکھائیں کہ جس مقدس چہرہ اطہر کے صدقہ سے یوسف علیہ السلام کو حسن ملا، اور ہم التجا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اونج دیدار کرونا نہیں، یا رسول اللہ جی اونج دیدار کرونا نہیں، جی مکھ تو پردہ چونا نہیں، وچ خواب دے آجا پل دی پل اینا تے کرم فرماندہ جا۔ زنگر میں قدر کہاں حضور اقدس کی ذات بابرکت اور کہاں ہم گناہگاروں کی آنکھیں دیدار کی بات کرتے ہوئے بھی شرم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ گرچہ دیدار کی میں نے کی ہے دعا، پر کہاں میں کہاں سرور انبیاء، شرم آتی ہے سائم یہ کہتے ہوئے مجھ کو میری دعا کا ثمر چاہیے۔ یا رسول اللہ ہم حقیر ہیں، ہم بے نوا ہیں، لیکن آقا آپ کے گدا ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے محب ہیں، آپ کے ترانوں کو لبوں پر سجا کر التجا کرتے ہیں کہ آقا ہم پر کرم فرما کر ہمیں بھی اپنا دیدار عطا فرما دے، ہم پہ لطف عنایات فرمائیے، سب کے خوابوں میں تشریف لے آئیے، میری حاجت روا میرے مشکل کشا سب کو مل جائے خیرات دیدار کی، یا نبی یا نبی یا نبی۔ اور یہی التجا بارگاہ عزتی میں کرتے ہیں، اللہ سونیا خواب وکھا میں نو تیری نبی دا رخ انوار تکنا، میری ازل تو آرزو ہے مولا تیری قدرت دا اعلیٰ شاہکار تکنا، اکھاں میریاں سونیا پاک کر دے تیبہ پاک جو نوری دربار تکنا، حیدر میرے نصیب وچ لکھ مولا تیرے مظہر دا جلوہ بار تکنا۔ کیونکہ یہ وہ حسن ہے، یہ وہ چہرہ اطہر ہے، او ہو گیا دیوانہ تے شیدہ حضور دا، ایک وار جن نے ویکھیا جلوہ حضور دا۔ تو چلیے اسی ایسن حسین محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نعت پڑھنے کے لیے درودوں کے ہار سجا کر لانے والے ہمارے ایک اور بڑے پیارے مہمان ثناخوان، جن کے نام کے حوالہ سے آپ کی شان الگ ہے، اللہ پاک نے آپ کو بڑے عزت اور مرتبوں سے نوازا ہے، اور ہمارے مرکز نمبر 15 کی خلیفہ بھی ہیں جناب محترم منظور احمد قلبی صاحب۔ یہ ہمارے ملک کے بڑے معروف ثناخوان رسول ہیں، ہمارے نزدیک واجب الاحترام محترم المقام ہیں، ہمارے ملک کی پہچان ہے، ثناخوان رسول میں منفرد مقام رکھنے والے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا ہمارے مرکز نمبر 15 کے خلیفہ جناب محترم منظور احمد قلبی صاحب سے کہ آئیے آقا لجپال کی بارگاہ میں ایک نعت مقبول پیش کر کے ہمارے قلوب کو ان کی محبت سے روشن فرمائیں۔ جناب محترم منظور احمد قلبی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مامی ابا کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریے، اس یقین سے پڑھیے کہ ہم پڑھتے ہیں میرے آقا لجپال سنتے ہیں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دساں گل کے خزینے دی، دساں گل
اجازت تیرے جیا کوئی نہیں سونیا تیرے جیا کوئی نہیں بے شک میرے سونیا تیرے جیا کوئی نہیں بے شک میرے سونیا تیرے جیا کوئی نہیں بے شک میرے سونیا نظر کرم دی تک میرے سونیا نظر کرم دی تک میرے سونیا تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں بے شک میرے سونیا تیرے جیا کوئی نہیں بے شک میرے سونیا نظر کرم دی تک میرے سونیا نظر کرم دی تک میرے سونیا تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں بے شک میرے سونیا تیرے جیا کوئی نہیں بے شک میرے سونیا نظر کرم دی تک میرے سونیا کنکرا بھی مٹھی وچ نال تیرا لیندیاں اللہم صلی علی کہندیاں اللہم صلی علی کہندیاں اللہم صلی علی کہندیاں اللہم صلی علی کہندیاں دنیا تو وقت تیرے ہاتھ میرے سونیا دنیا تو وقت تیرے ہاتھ میرے سونیا دنیا تو وقت تیرے ہاتھ میرے سونیا نظر کرم دی تک میرے سونیا نظر کرم دی تک میرے سونیا تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں بے شک میرے سونیا تیرے جیا کوئی نہیں بے شک میرے سونیا نظر کرم دی تک میرے سونیا گل آ گئی عملاں تے شہر کے محبت ناس محبت تے عملاں دے ولو سایاں ساڈا برا حال ہے عملاں دے ولو سایاں ساڈا برا حال ہے اے وی ہے یقین میرا پیر لجپال 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 ہے شرما تو سازیاں رکھ میرے سونیا شرما تو سازیاں رکھ میرے سونیا شرما تو سازیاں رکھ میرے سونیا نظر کرم دی تک میرے سونیا تیرے جیا کوئی نہیں بے شک میرے سونیا تیرے جیا کوئی نہیں بے شک میرے سونیا نظر کرم دی تک میرے سونیا کسے بھی میدان سایاں ہر کہنا ویکھیا کیوں کسے بھی میدان سایاں ہر کہنا ویکھیا میرے ولے پیار نال جدوں جدوں 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 ویکھیا ہو گیا ہو گیا قد تمہیں لکھ میرے سونیا 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 نظر کرم دی تک میرے سونیا
سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا اعلیٰ کلام پیش کر رہے تھے جناب محترم محمد منظور احمد قلبی صاحب۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا پڑھنا، ہم سب کا سننا سمجھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ حضور آقا لجپال کی باتیں ہو رہی ہیں، رب نے نبی سونا بنایا ہی ایسا، اتنی شانوں والا نبی بنایا ہے۔ حضور نور ہیں، قد جاءکم من اللہ نور، حضور کا سایہ نہیں، حضور شاہد ہیں، ارسلنا کا شاہد، حضور مبشر ہیں، وہ مبشر، حضور نذیر ہیں، حضور دعوت دینے والے ہیں، وداعیا الی اللہ، حضور نور ہیں، وسراج منیر، حضور رسول ہیں، محمد رسول اللہ، حضور آخری نبی ہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور اول ہیں اول، حضور آخر ہیں والآخر، حضور ظاہر ہیں والظاہر، حضور باطن ہیں والباطن، حضور عالم الغیب ہیں، وما هو علی غیبی بالدانی، حضور حاضر و ناظر ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حضور کا چہرہ والضحی، حضور کی زلفیں واللیل اذا سجا، حضور کا سینہ لک صدرک، حضور کا ذکر رفع لک ذکر، حضور کا لقب یاسین و طٰہٰ، حضور کی جان لعمر، حضور کا خلق انکا لعلی خلق عظیم، بے مثل اللہ، بے مثال نبی، ادھی مثل کوئی نہیں، ادھی مثل کوئی نہیں، تو پھر جڑائے گا نا ہوئے گستاخ حیدر، ادا پیو کوئی نہیں، ادھی اصل کوئی نہیں، کیونکہ کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان کی جان ہے، سب کہہ دے آقا تو ایمان کی جان ہے، آقا تو خدا کی شان ہے، حضور تو کل ایمان ہے، حضور تو انبیاء کے سلطان ہے، حضور تو امت کے مہربان ہے، حضور تو محبوب رب رحمان ہے، ارے حضور تو صاحب قرآن ہے۔ تو چلیے اب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عقیدت اظہار کے لیے دعوت نعت دوں گا، ایک ایسے ثناخوان رسول جو شاہکار سر و تال، بلکہ یوں کہہ لیں کہ سر و تال کے مالک ہیں، اچھے خیال کے مالک ہیں، ثناخوان رسول کے لیے سوز کی دال ہیں، نام کے لحاظ سے سید زادے سلسلہ روح قلبی کے سجادہ نشین محترم سید اسد علی قلبی صاحب ہیں، گزارش کروں گا آئیے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نعت پڑھ کر ہمارے قلوب کو ان کی محبتوں سے روشن کریں، جناب محترم سید اسد علی قلبی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حاضر محفل کو بانین محفل کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ مل کے درود پاک کا نظرانہ پیش کر لیں، پڑھ لیجئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ روپائی ویش کرتے ہیں، حق اور سچ کی روپائی چلیے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی، چلا رہا ہے وہی
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब हाल दिल किसको सुनाए हक आपके होते
سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اذان گرامی میں قدر یہ تھے وطن عزیز کی بڑی مشہور مرفوع آواز سلسلہ روح قلبی کے سجادہ نشین جناب محترم سید اسد علی قلبی صاحب کیا اعلیٰ کلام پڑھ رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا پڑھنا ہم سب کا سننا سمجھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ حضرت گرامی قدر آج جہاں آپ آئے ہیں یہ محفل نور ہے، ہمیں حاصل سرور ہے، غم ہم سے دور ہے کیونکہ یہ وقت حضور ہے، ہر شخص مسرور ہے، یہ محفل بہار ہے، وجہ چین و قرار ہے، ہر طرف نکھار ہے، ساتھ آمد حبیب غفار ہے، ہم سب میں آقا کی محبت اور پیار ہے کیونکہ یہ محفل میلاد ہے، ہر شخص آج شاد ہے، غموں سے آزاد ہے، ہمارے لبوں پر فریاد ہے اور ہمیں حاصل رسول اللہ کی امداد ہے۔ یہ محفل مقدس اور سبحان ہے، ہر شخص پر وجدان ہے، یہاں بخششوں کا سامان ہے، ہم پر آقا کا فیضان ہے کہ ہمارے لبوں پر آقا کی شان ہے۔ یہ محفل نعت رسول ہے، چاند جن کے قدموں کی دھول ہے، جن کا ذکر ہردم مقبول ہے، جن کا عد و مرتد و مجہول ہے، جن کی غلامی ایمان کا اصول ہے۔ یہ محفل نور الہدا ہے، جن کی یہ محفل ہے اللہ اللہ، ان کا چہرہ والدہا ہے، ان کی زلف واللیل اذا یغشا ہے، ان کے چشمان مذاق البصر و مقتانا ہے، ان کی شان ہے شاہد و مبشر و نذیرہ ہے۔ یہ محفل درود ہے، یہاں آقا کا ورود ہے، جو محبوب رب ودود ہے، شاہد مشہود ہے، اور محفل میں آنے والا ہر شخص آج سعید و مسعود ہے۔ تو چلیے اب میں اسی پیاری محفل میں دعوت نعت دوں گا۔ نہایت واجب احترام جناب محترم سید وقاص علی قلبی صاحب کو گزارش کروں گا ہماری قلوب کو آقا کی محبت سے منور فرمائیں۔ جناب محترم سید وقاص علی قلبی صاحب سلسلہ روح قلبی کے گدی نشین۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ رات کوئی نہیں شب معراج ورگی، منظر کوئی نہیں کعبہ کو حسین ورگا، نکتہ چینیاں نکتے نو جنم دے دیاں، مجھتے غین بھی لگتا ہے ورگا، تے کوئی مانی نبی دی ماں ورگی، پتر شاہ سکران ورگا، ہوئے اس مادہ جگرا، ہو بیکنا ہو جنے باڑے پتر حسین ورگا، ہو جنے باڑے پتر حسین ورگا۔ بہت ہی خوبصورت کلام، محبت سے سماعت فرمائیے اور مل کے پڑھنا ہے۔ ہاں یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی
ممبر بھی حسین لگتا ہے کہ آقا کا مجسر ہے من تیرا فکر میں بولا لگا جنہوں لگے کیا فکرہ ہو دے باقی بھی حتہ چمکہ لگے جائے گا نہیں رکھے گا کی گال لے میرا بابا حسین امام حسین بندہ بولے میرا بابا حسین سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 کیا اعلیٰ کلام پڑھ رہے تھے سیدزادے
دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا پڑھنا ہم سب کا سنت سمجھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ حضرت گرامی قدر اب وقت ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر کا، تو ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فَاذْكُرُونِی فرما کر رب کائنات نے اپنے بندوں کو آگاہ کیا کہ میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں، تو میری تعریف کر، میں تیری تعریف کروں، تو میری توصیف کر، میں تیری توصیف کروں، تو مجھ سے محبت کر، میں تجھ سے محبت کروں، تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں، تو میرا نام لے، میں تیرا نام لوں، تو مجھے مولا کہہ، میں تجھے بندہ کہوں، تو مجھے اپنا کہہ، میں تجھے اپنا کہوں۔ حضرت گرامی قدر اللہ کس طریقے سے اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے، اور اے میرے بندے تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں، تو اللہ اللہ کہہ کر میری الوہیت کے ڈنکے بجاتا رہ، اور میں بندہ بندہ کہہ کر تیری عبودیت کے ڈنکے بجاتا رہوں۔ تو چلیے اللہ کا ذکر ہوگا۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیے محبت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، 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 اللہم صلی وسلم علی النبی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو گواہی دیجئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
اللہ ہی کے لیے ہے. گواہی دیجئے الحمدللہ 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 سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. Hey,
سبحان اللہ یا رحمان ہو یا رحیم 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 سبحان اللہ یا ذا الجلال والإکرام 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 ذکر جو شان والا ہے تمام ذکروں کا سردار ذکر تیرے میرے رب کا ذاتی ذکر پکار اس طرح جس طرح زمین بولے عرش بولے فرش بولے کمر بولے شمس بولے بکر بولے عمر بولے عثمان بولے علی بولے حسن بولے حسین بولے محمد بولے اللهم صل على
سیدنا محمد حق اللہم صلی علی 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 سیدنا محمد سیدنا محمد سیدنا محمد سیدنا محمد 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 میرے آقا محمد تیرے آقا محمد شجر بولے محمد کمر بولے محمد کمر توڑے محمد کمر جوڑے محمد شمس بولے محمد شمس آئے محمد شمس جائے محمد عرش بولے 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 محمد اللہ 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 بولے محمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد حضرت گرامی قدر جس محبت کے ساتھ تمام احباب نے ذکر کیا سماعت کیا ساتھ مل کے پڑھا بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا سارا یہ پڑھائی کرنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور اگر پوری محفل کے دوران الفاظ میں تلفظ میں زیر زبر شد مد کسی جگہ پہ کوئی کسی قسم کی بھول جو خطا ہو گئی ہو تو اپنے مالک اللہ رب العرش کریم سے معافی کا درخواست ہوں کہ اللہ کہیں بھی بھول جو خطا ہوئی ہو تو اللہ معاف فرمائے اور میرے پروردگار جس طریقے سے تیری بارگاہ میں تیرے کلام کی عظمت ہے تیرے ذکر کی عظمت ہے اور جس طریقے سے حقیقی الفاظ ہیں اسے اس طرح اپنی بارگاہ میں مقبول فرماتے ہوئے تمام سننے والوں پر اور پڑھنے والوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا عطا فرما تو چلیے سلام کر جائیے پھر دعا کر جائیے تاجدار حرم عیش ہے شاہدی تاجدار حرم عیش ہے شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام نگاہ کرم رم پہ
والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. اللہ اللہ اللہ. اے زمین و آسمان کے مالک، اے ہر عرش کو کیا خوب سجانے والے، اے زمین کی تہ میں سمندر چلانے والے، اے دن کو رات اور رات کو دن بنانے والے، اے بند پتھروں میں کیڑوں کو رزق پہنچانے والے، اے لفظ کن بول کر جہانوں پر جہاں بنا دینے والے، اے دعا کرنے سے پہلے ہی سن لینے والے. ہم سب بیکاری تیری بارگاہ میں عاجزانہ فقیرانہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. ہم سب کے یہ عاجزانہ فقیرانہ ہاتھ اٹھانا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. یا رب الشکریم، آج کے اس بابرکت محفل میں قرآن کی تلاوت کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت مقبول کے نذرانے پیش کیے گئے، صحابہ کرام کی بارگاہ منقبت تیرا عظمتوں والا، برکتوں والا، شان و شوکت والا ذکر عظیم کیا گیا، اور آخر میں درود و سلام پڑھا گیا، اور محفل کے دوران نقابت میں تیری عظمت، تیرے محبوب کی شان اور پیاروں کی شان بیان کی گئی. یا اللہ ساری کی ساری پڑھائی کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اگر پڑھنے والوں میں سننے والوں سے کہیں کسی قسم کی کوئی بھول چوک خطا ہو گئی ہو تو معافی کے طلبگار ہیں، معاف فرما. جس طرح محفل کی عظمت تیری بارگاہ میں مقبول ہے، اس طرح میرے بارگاہ معافی کو مقبول فرماتے ہوئے میرے پروردگار اس کا جملہ ثواب ہم سونے آقا، میٹھے آقا، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبتاً، توفتاً، عقیدتاً، احتراماً پیش کرتے ہیں. پیش کرنا قبول و مقبول فرما. یا الہی اپنی رحمت کے صدقے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں صدقے حضرت تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء کربلا، پنجتن کی بارگاہ میں تمام بزرگان دین، کتب، اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، کلندر حضرات، نیکوکاروں کی زوجاؤں کی بارگاہ میں، شہداء کی بارگاہ میں، فرشتوں کی بارگاہ میں، تمام مسلمانی جنات کی جماعتوں کی بارگاہ میں، حضرت امام علی شہید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، میرے پیر و مرشد حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری المعروف کرما والے اکاڑوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، سونے داتا گنج بخش علی جوئی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، بری امام سرکار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، مولا مشکل کشا حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، حسنین کریمین کی بارگاہ میں، 72 افراد کی بارگاہ میں، چاروں صحاب کی بارگاہ میں، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، تمام بابرکت محفل کا جملہ ثواب پیش کرتے ہیں، پہنچا کر سبھی کے درجات اور مقامات میں عالی شان سے عالی شان اضافہ فرما. سب کے در سے رحمتوں والا، برکتوں والا، شان و شوکت والا فیضان جاری و ساری فرما. ان کے فیض سے کل نیک اور امت مسلمہ کو فیض یابی، اور ہم تمام حاضرین محفل اور ناظرین پر، ہم ان سب پر، مجھ پر، میری بیوی، میرے بچوں پر، خاص طور پر سبھی پر ان کا فیضان ہمیشہ جاری و ساری فرما. یا الہی امت مسلمہ میں جتو دنیا فانی جا چکے حاضرین محفل یا ناظرین کے گھر کے افراد میں سے کسی کا جو لوگ دنیا فانی جا چکے، میرے والد محترم حضرت سید شوکت علی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، زوجہ مرحومہ رضوانہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میری والدہ سیدہ خاتون کی بارگاہ میں، میرے دادا دادی نانا نانی، یا اللہ چچا جتنے بھی عزیز و کار دنیا فانی جا چکے سب کی بارگاہ میں، بابا شاہ کمال ان کے عید کے جتنے مدفون ہیں سب کی بارگاہ میں آج کی تمام برکت محفل کا جملہ ثواب پیش کرتے ہیں، پہنچا کر سب کی قبروں میں حد نگاہ ٹھنڈک اور نور کے جلووں کو روشن فرما دے. اللہ سب کی قبروں پر وہ فرشتے تعینات فرما دے جو روزانہ صبح اور شام انہیں جنت کا دیدار کرائیں. روز محشر کے دن سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنت میں اکٹھا فرما کر سب کا داخلہ جنت الفردوس میں فرمانا. اے اللہ تو رحیم کریم عظیم ہے. دعا ہے کہ میرے پروردگار تیری بارگاہ میں جو آج کی اس محفل پاک کو کروانے کی کوشش کی، میرے مولا میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جو کچھ ہے تیرا دیا ہوا ہے، یہ تو نہیں توفیق دی. اور میرے پروردگار آج کی اس محفل پاک کو منعقد کیا تو ہی ہے جو وعدے وفا کروا رہا ہے، تیری مہربانی ہے. یا اللہ تیرا سب سے پہلے شکر کرتا ہوں کہ تو مہربان ہے کہ تو مجھے اس قابل سمجھتا ہے کہ آج میں نے پھر تیری بارگاہ میں حاضری دی، محفل میلاد کروائی. میرے پروردگار مجھے ایسی بار بار تیرا ذکر، تیرے محبوب کی محفل کروانے کی توفیق عطا فرماتے رہنا. میرے مولا یہ جو میں نے کوشش کی اس کو قبول و مقبول فرمائی. یا اللہ مجھ پر، میری بیوی پر، میرے بچوں پہ رحم و نرمی کا معاملہ فرما. گھر میں رہنا بسنا نصیب فرما، اور ترقی اور کامیابی عطا فرما. میرے رزق میں کشادگی فرما، نوکری میں وسعت عطا فرما، ترقی اور کامیابی عطا فرما. یا اللہ میرے رزق اور کاروبار میں اور برکت عطا فرما. علی ڈیکوریشن میں خوب ترقی اور کامیابی عطا فرما. اللہ جان مال عزتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ بچوں کو فرما بردار بنائی، نیکوکار بنائی. یا پروردگار دعا ہے کہ میری بیوی کو مکمل شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ پورا رمضان
رمضان وہ اسی طریقے سے اپنے گھر میں افطاریوں کی کوشش کر کر کے مرکز پہ میرے پروردگار محفلوں کو منعقد کرواتی رہی۔ میرے مولا اس کی اس نیک کوشش کو، اس کا تیری بارگاہ میں یا اللہ روزے داروں کے لیے افطاری کا تیار کرنے کی یا اللہ جو جذبہ ہے اس کو قبول فرماتے ہوئے اسے سلامتی والی عزت والی طویل زندگی عطا فرما، یا اس کے درجوں میں بلندی عطا فرما۔ یا پروردگار میری بیٹے علی کو تعلیم میں کامیابی عطا فرما، دین کو سمجھنے والا بنا، یا اللہ اس کو اور کامیابی ترقی عطا فرمائی، یا پروردگار اس کی حفاظت فرما، یا اللہ سید وقاص علی قلبی کو سلامتی والی طویل زندگی عطا فرما، یا اللہ میری بیٹی جنت کو شفاء کلی عطا فرمائی، ہر مرض ہر آفات و بلا سے محفوظ فرمائی، یا اللہ سید حسن کو اور میرے پروردگار سید سبحان کو ہر آفات و بلا سے محفوظ فرمائی، ماں باپ کا فرما بردار بنائی، نیکوکار بنائی، اللہ ہمارے اس خاندان کو اور ہمارے جتنے بھی میرے پروردگار حاضرین ہیں اور ناظرین ہیں، دعا ہے کہ روز محشر کے دن ہمیں نور کی کرسیوں میں بٹھا کر ہمارے درجوں میں بلندی عطا فرمانا۔ یا پروردگار اگر ہم میں سے کوئی قرض دار ہے تو قرض سے نجات عطا فرما، ہم میں سے کوئی ذہنی دلی پریشان ہے تو ذہنی دلی سکون عطا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، بر سے روزگار کی روزی کاروں برکت ترقی عطا فرما، ملازم پیشاؤں کی نوکری مستقل ترقی عطا فرما، بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، ماں باپ کے دل میں بچوں کو شفقت اور محبت پیدا فرما، یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اولاد نارینہ سے نواز دے، یا پروردگار جن بچوں کے رشتوں کے مسئلے ہیں تو جوڑے عرش بنانے والا ہے، ان کی زندگی میں نیک بر کو بھیج کر خوشیاں لے کر آ، اللہ ہم سب کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے تیرا ذکر نبی کے ذکر کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، سبھی کے روزے رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، یہ جو چند روزے ہیں اللہ ان کو بھی رکھنے کی توفیق عطا فرما، سلامتی کے ساتھ خیر کے ساتھ برکت کے ساتھ عزت کے ساتھ ترقی کے ساتھ ہم سب کو دوبارہ ماہ رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب فرما۔ یا پروردگار دعا ہے کہ پاکستان کے سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، ہمارے محافظوں کی حفاظت فرما، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، اور جو لوگ شہید ہو گئے ان کے درجوں میں بلندی عطا فرما، اور میرے پروردگار جو لوگ مختلف حادثات میں وفات پا گئے ان کی بخشش اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، ہم سب کو حج بیت اللہ یا عمرہ کی سعادت سے نواز دینا۔ بس مولا دعا ہے کہ جب تک سب کے سب اس زمین پہ رہیں تیرے نور کے صدقے چمکتے رہیں، جب تمہیں واپسی ہو ہم سب کو مرتے وقت تیرا مبارک کلمہ طیبہ نصیب ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اس پاک کلمے کی عظمت کے صدقے یا اللہ مجھ پر میرے بھی بچوں پر رحم نرمی کا معاملہ فرمائی، ہمارے جسم میں کوئی تکلیف ہے تو دور کر دے، اگر آنے والی ہے تو آفات و بلا سے میں محفوظ فرما دے، سلام دے تو زندگی عطا فرما، رزق میں کشادگی اور اگلا رمضان خوب ترقی اور برکت والا ہمیں عطا فرمائی، صحت اور سلامتی کے ساتھ۔ بس مولا تو رحیم کریم ہے، تیرا شکر ہے کہ تو ہمیں اس قابل سمجھتا ہے کہ ہم تیرا ذکر کرتے ہیں، تیرے محبوب کی باتیں کرتے ہیں، تیرے پیاروں کی باتیں کرتے ہیں، ہم اس قابل کہاں تھے؟ یہ تیرا انعام اور کرم ہے، اور تیری راہ پہ خرچ بھی کرتے ہیں تو یہ تیری ہی مہربانی ہے۔ بس مولا تو قبول فرما کر ہم سے راضی ہو جا، دنیا قبر حشر میں ہماری عزت و لاج رکھنا، اور جنت کے باغوں میں لے جا کر ہمیں زندگی میں یا رب وہاں پہ ہمیں خوشیاں عطا فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العرش الکریم۔